अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। यूरोपीय जज़ीरे सिसिली में G7 इजलास के लिए आलमी मौशी ताकतों के सरबराह जमा हैं। मजीद तफसीलात कुछ ही देर में। इसके अलावा भी आज के शो में और बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सदर ट्रंप का पहला G7 इजलास, तवक्कुआत क्या हैं? अमेरिका में सियासी इख्तिलाफात के बावजूद लोग चलते हैं ताबिंदा नईम के पास जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। जी ताबिंदा, क्या अपडेट है अब तक? साकिब, प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त सिसली में मौजूद हैं और सिसली पहुंचकर उन्होंने अपना जो ये दौरा है जिसका आगाज़ सऊदी अरब से हुआ था, 9 मुल्कों का ये दौरा था और जो कि कल इख्तिताम पजीर होगा, इसको कामयाब दौरा करार दिया है। उन्होंने एक ट्वीट की है, उस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने बहुत ऐसी मुलाकातें की हैं जो कि जो कामयाब साबित हुई हैं और उन्होंने अमरीका के लिए बहुत सारे पैसे बचाए हैं और उन्होंने अमरीकी अवाम की बहुत सारी जॉब्स जो हैं उनको बचा लिया है। उन्होंने इसके अलावा उन्होंने इस बात के बारे में अच्छी उम्मीदों का इजहार किया है कि वो G7 मुल्कों के सरबराहान के साथ जिन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, माशी तरक्की, दहशतगर्दी और दिफाई उमूर के बारे में उनकी अच्छी गुफ्तगू होगी। उन्होंने इसके बारे में अच्छी उम्मीद का इजहार किया है। और इसके अलावा आज सुबह सिसली के अंदर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट डोनाल्ड टस्क ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो आलमी दुनिया है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इन बयानात और इस सख्त मौक़िफ़ की शदीद हामी है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारहाना अंदाज में इक़दाम किए जाएँ। और इस बारे में नेटो के इजलास में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अंदाज़ इख्तियार किया था मुखातिब होने का, आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। सदर ट्रंप ने नेटो मुल्कों के सरबराहान को दो टोक अंदाज में बता दिया कि उन्हें दिफा पर मजीद खर्च करना होगा। नेटो ममालिक को अब नेटो के अखराजात में अपना पूरा हिस्सा अदा करना होगा, लेकिन 28 में से 23 नेटो मुल्क अभी वो रकम अदा नहीं कर रहे जो इन्हें अदा करनी चाहिए, जो उन्हें दिफा पर खर्च करना है। ये अमरीकी अवाम और टैक्स दहिंदगान के साथ इंसाफ नहीं है। यूरोपीय मुल्कों के सरबराहों के लिए सदर ट्रंप की तरफ से ये एक गैर मामूली तौर पर दो टोक पैगाम था। सदर ट्रंप रिवायती तौर पर नेटो इत्तेहाद के बारे में जारहाना अंदाज़ गुफ्तगू इख्तियार करते रहे हैं। वो नेटो को गैर फाल भी करार दे चुके हैं। नेटो इजलास से खिताब भी उनकी इसी सोच का अक्कास है। 2% is the bare minimum. मजमूई पैदावार का 2% अदा करना वो कम से कम जिम्मेदारी है जो मौजूदा खतरात का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। इससे नेटो आज से कहीं ज्यादा मजबूत होगी, खुसूसन दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए। दहशतगर्दी जिसने इस हफ्ते बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में 22 अफराद की जान ही नहीं ली, अमरीका और बरतानिया के खुफिया इदारों के दरमियान कुछ फासले भी पैदा किए। बरतानिया जो मैनचेस्टर हमले की तहकीकात में अमरीका के साथ मालूमात के तबादले पर दोबारा आमादा हो गया है, उसकी वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज इस हमले के मुबैना मुलजिम का नाम और तफसीलात अमरीकी मीडिया में आम किए जाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था। पार्टनरशिप की बुनियाद भरोसे पर होती है और भरोसे का ताल्लुक उस यकीन पर होता है कि खुफिया मालूमात का तबादला एतमाद के साथ किया जाए। सदर ट्रंप ने मैनचेस्टर धमाके की खुफिया मालूमात आम करने के मामले को संगीन करार दिया था और कहा था कि इसकी तहकीकात की जाएंगी। इंतहाई सिक्योरिटी के हिसार में होने वाले नेटो इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं ने भी दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म को दोहराया और आज यही अज़म सिसली में होने वाले G7 इजलास में दोहराया जा रहा है। जी, तो इस इजलास के बारे में जो भी तफसीलात हैं वो कल तक जारी रहेंगी, मुलाकातें भी जारी रहेंगी। उसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन वापस पहुंचेंगे जहां का दर्जा हरारत उसी तरह है जिस तरह से वो छोड़ कर गए थे। कुछ ऐसी इतलात हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरल्ड कुशनर उनको FBI की तहकीकात में जो कि रूस के हवाले से रूस के बारे में की मदाखलत के हवाले से की जा रही हैं अमरीकी इंतखाबात में, उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया गया है। अमरीकी एहलकारों ने ये बताया है बाज़ चैनल्स को कि उन पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई मुश्तबा शख्सियत हैं, लेकिन उनके साथ कुछ इंक्वायरीज की जाएंगी और उनके साथ बात की जाएगी और उनको इस बारे में उनको भी अकाउंटेबल किया जाएगा। तो ये थी इस वक्त तक की तफसीलात। ताबिंदा नईम हमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले गैर मुल्की दौरे और वाशिंगटन में होने वाली हलचल के बारे में अपडेट्स दे रही थी। थैंक यू ताबिंदा। और व्यू 360 में हमने इस हफ्ते सदर ट्रंप के पहले गैर मुल्की दौरे से वाबस्ता तवक्कुआत और इससे जुड़े चैलेंजेस पर तज्जियाकारों से बात की और आपको उनकी राय सुनवाई।
वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टीव हरमन सदर के साथ इस दौरे पर सफर कर रहे हैं, प्रेस कोर का हिस्सा हैं और इस वक्त वो बजरिया स्काइप हमारे साथ हैं सिसिली से। स्टीव, वेलकम टू व्यू 360. It's been a long trip for the president. There have been some reports that he has been tired, it's been exhausting. What have you seen? How is the president doing? Well, there was one event, the second evening in Riyadh, that he didn't show up to. That was the Tweeps forum, social media Twitter appearance, and he canceled at the very last minute after a very long day. And I think, frankly, a lot of us in the media were a bit relieved because we were probably even more exhausted. It's been a relentless pace for this trip so far. So, एक दिन सिर्फ सदर ने एक इवेंट से माजरत की थी और उसको अटेंड नहीं किया था, लेकिन स्टीव का कहना है कि प्रेस कोर भी खुश थी कि इस इवेंट पे नहीं जाना पड़ा क्योंकि बहुत ही एग्जॉस्टिंग ट्रिप है, बहुत ज़्यादा काम करने पड़ रहे हैं, तो इट्स अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग ट्रिप. Steve, he met a lot of different leaders and he was received very warmly throughout this trip. Did you notice if the president was able to maybe strike a closer relationship with any of the leaders? Was anyone able to like warm up really to him? Well, he had several encounters with the Saudi king Salman, and although there are vast cultural differences there, it was obvious that the president had a lot of respect for the king of Saudi Arabia. I would say probably because he respects people that are very powerful and extremely wealthy, even more wealthy than he is. So that was one indication of warmth. So सऊदी अरब के शाह सलमान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो तबादला ख्यालात हुआ उसमें स्टीव कह रहे हैं कि काफ़ी गर्मजोशी नजर आई क्योंकि सदर ट्रंप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो बहुत ताकतवर हैं और बहुत दौलतमंद हैं और शाह सलमान यकीनन उस कैटेगरी में आते हैं, तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बाकायदा वार्म लगे, गर्मजोशी उसमें नजर आई. Now Steve, President Trump is going to come back to Washington DC and there is still the same political challenges he's going to face that he was facing before his departure, especially now regarding his son-in-law as well. Are you seeing any indication of that in his team? Are they stressed out? What's the mood like in his entourage? Well, it is so busy, and there are so many logistical challenges of just getting through a day. That in itself is a distraction from whatever is happening in Washington. So, इतना कुछ हो रहा है इस ट्रिप के दौरान, इतनी चीज़ों पर गौर करना पड़ा है कि वाशिंगटन डीसी के जो हालात हैं उन पे अभी गौर करने का वक्त ही नहीं मिल रहा, उनका तो सदर वापस आने के बाद ही सामना करेंगे. Steve, what has been a highlight or some of the highlights for the press corps for you in this trip? Well, I think being in close proximity to the president, when I've been fortunate to be in the pools where there's a representative, one representative or two from each media, and to just be in the room when he's meeting with some of these other leaders, and he makes impromptu remarks. And I can tell you about one particular example in Jerusalem. Right, please go ahead. Tell us about the example. Yes, that was when at the end of a news conference, we were all packing up. It wasn't a news conference, it was a photo opportunity, a routine photo shoot. We're supposed to be in there for 30 seconds. And of course, both Donald Trump and Benjamin Netanyahu, the Israeli prime minister, start speaking. And at the very end, Netanyahu was asked a question, but Donald Trump answers it and says, I never mentioned Israel, in reference to that meeting with the Russians in the Oval Office. So you never know when huge news is going to be made because of some off-the-cuff remark by the president. So Steve का कहना यही है कि सदर ट्रंप के साथ ट्रैवल करना और उस कमरे में होना जहां पे दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात एक दूसरे से मिल रही हैं, वो सभी सहाफ़ियों के लिए, खास तौर पे स्टीव के लिए एक बहुत यादगार लम्हा था. लेकिन जब सदर ट्रंप ने ऑफ स्क्रिप्ट होके बेंजामिन नेतन्याहू से किए जाने वाले एक सवाल का खुद जवाब दिया, तो वो जाहिर है कि प्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा था, क्योंकि फिर नई सुर्खियां उसमें से निकलती हैं. Steve, thank you so much for giving us a behind-the-scenes look at President Donald Trump's first overseas trip. We really appreciate your time. My pleasure. और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अजीम तरीन कप्तानों के बारे में एक तफसीली फीचर पढ़ सकते हैं.
اور اب ورلڈ ویو، جس میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم اور انٹرسٹنگ واقعات۔ اپنے سیاسی نظریے کے خلاف بات بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جب دوسرے کا نقطۂ نظر سننا بھی گوارا نہ ہو تو پھر نقصان مخالف کا نہیں جمہوریت کا ہوتا ہے۔ امریکہ میں پچھلے سال کے انتخابات کے بعد نظریاتی تقسیم اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ ماہرین اسے ملک میں استحکام کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ون امریکہ موومنٹ اور ان جیسی کئی غیر سرکاری تنظیموں میں سے ایک ہے جو مختلف پس منظر اور سیاسی نظریات رکھنے والوں کے درمیان مکالمے کو فروغ دے رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ بعض غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے گروہ ون امریکہ موومنٹ اور اس کے سربراہ اینڈرو ہینوور کی کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں اطراف کے لوگ عموماً ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ون امریکہ موومنٹ رضاکارانہ طور پر مستحق افراد کے لیے تقریبات کا انعقاد کرتی ہے، جس میں مختلف سیاسی اور مذہبی پس منظر کے لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں اور ایک مہذب طریقے سے عوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی جانب سے بہت اچھا رد عمل ملا جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ایونٹ واشنگٹن میں بے گھر افراد کے لیے کام کرنے والے ایک مرکز میں منعقد کیا گیا، مگر اینڈرو محتاط ہیں اور کہتے ہیں کہ مقصد تمام اختلافات کو حل کرنا نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہر کوئی ہر معاملے پر اتفاق کرے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے مکالمہ کریں اور اگر وہ متفق نہیں تو بھی ایک دوسرے کے موقف کو سمجھیں۔ مسلمان، یہودی اور مسیحی گروپس ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوششوں کی سب سے زیادہ حمایت کرتے ہیں۔ تاہم ون امریکہ موومنٹ جیسی تنظیموں کو معاشرے میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں غصہ اور ناراضگی اکثر مہذب مکالمے کی کوششوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اور اتوار کو دنیا بھر میں بھوک کا عالمی دن منایا جائے گا۔ باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں خوراک کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، معاشرتی ناانصافی اور طویل مدتی بد انتظامی کی وجہ سے دنیا کے بہت سے علاقوں میں لوگ اب بھی بھوک کا شکار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنا کر اس مسئلے کے حل میں مدد مل سکتی ہے۔ اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ جسے پیش کری ہیں عائشہ خالد۔ بھوک سے دنیا میں ہونے والی ہلاکتیں ایڈز، ملیریا اور ٹی بی سے ہونے والی مجموعی اموات سے زیادہ ہیں۔ بھوک میں مبتلا لوگوں کی اکثریت غربت سے پیدا ہونے والی خوراک کی ایسی دائمی کمی سے متاثر ہے جس کا ذکر روزانہ کی نیوز رپورٹس میں دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت یمن اور جنوبی سوڈان اور صومالیہ اور دوسرے ملکوں میں قحط خبروں میں ہے۔ ایتھوپیا کا قحط ہے تو یہ ایمرجنسیز خبروں کا مرکز ہے۔ جان کونراڈ ہنگر پروجیکٹ کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ہنگر پروجیکٹ 40 سال سے قائم ایک نان گورنمنٹل تنظیم ہے جو کہ اس وقت 12 ممالک میں بھوک کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ بھوک کا شکار لوگوں کی سب سے بڑی تعداد بھارت میں ہے، اور افریقہ وہ جگہ ہے جہاں ایسے مقامات کی سب سے بڑی تعداد ہے جہاں غذائی کمی سب سے زیادہ ہے۔ افریقہ میں تقریباً 22 کروڑ اور جنوبی ایشیا میں تقریباً 28 کروڑ لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ جبکہ سیلاب اور خشک سالی کبھی کبھار غذائی بحران کا باعث بن سکتے ہیں، نہ ختم ہونے والی قلت کمزور مینجمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا اس وقت 10 بلین لوگوں کے لیے کافی خوراک پیدا کر رہی ہے۔ یہ مقدار 7.5 بلین کی عالمی آبادی کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ تاہم دنیا کے کئی حصوں میں پائے جانے والے گہرے معاشرتی مسائل کے باعث تقریباً 80 کروڑ افراد مستقل غذائی قلت کا شکار ہیں۔ غذائی قلت کا شکار لوگوں کی اکثریت کسانوں کی ہے اور دنیا کی زیادہ تر کسان عورتیں ہیں۔ تاہم جبکہ خواتین کھیتی باڑی کا زیادہ تر کام کرتی ہیں، پدر شاہی معاشروں میں انہیں فیصلے کرنے کا اختیار نہیں۔ جب آپ خواتین کو با اختیار بناتے ہیں تو وہ ایسے فیصلے کرتی ہیں جو خاندان کے لیے ہوتے ہیں۔ خواتین ہی بچوں کی خوراک کا بندوبست کرتی ہیں، لہٰذا جب انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ملتا ہے تو وہ غذا کو، صحت کو اور تعلیم کو ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ کیا کام ضروری ہے۔ ہنگر پروجیکٹ کمیونٹیز کو خود انحصاری سکھانے کا کام کرتا ہے اور اس کے لیے ان کے تمام اراکین کی شمولیت ضروری ہوتی ہے۔ کونراڈ کے مطابق ورلڈ فوڈ پروجیکٹس کی اکثریت کامیاب رہی ہے۔ عالمی غذائی قلت میں 1990 سے نصف کمی کی گئی ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سن 2030 تک اس کے خاتمے کے گول کا حصول ممکن ہے۔ زلیٹا ہوک کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔
اور اسکولوں اور کالجوں میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہالی ووڈ کا بزی سیزن شروع ہو رہا ہے. اور اس سال بھی سپر ہیروز اور جائنٹس اور مانسٹر جو ہیں وہ چھائے ہوں گے بڑی سکرینز پر. تو کون سی ایسی فلمیں ہیں جو بن سکتی ہیں سمر بلاک بسٹرز؟ لیٹس ٹیک اے لک. راجر مور اینڈ جیسے وہ چلتے بانڈ ہیں, فینز ول مس ہم, دی جیسے وہ ورلڈ ول سگار مس ہم. پیتے ہیں, اٹ واز آل بالکل. اور ایک اور جو انٹرسٹنگ بات اس ہفتے سب نے دیکھی میڈیا میں وہ یہ تھی کہ صدر ٹرمپ کے پہلے دورے پہ تو بہت بات ہوئی, لیکن میلانیا ٹرمپ بھی فرسٹ ٹائم آپ کہہ لیجیے کہ گلوبل پلیٹ فارم پہ نظر آئیں لوگوں کو, اور ان کا جو فیشن تھا اس پہ بڑی توجہ رہی. سب کی نظریں ان کے ملبوسات پر, ان کے لک پر تھی. اینڈ آئی مسٹ سے شی واز ویری ویری امپریسو. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں بیلٹڈ ڈریسز انہوں نے بہت پہنے, بڑی ایک اسٹرکچرڈ لک دی. زیادہ تر تو امریکن ڈیزائنرز پہنے, اس میں مائیکل کورس شامل تھے, اس میں ریم ایکرا شامل تھیں, اور ایک پروفیشنل لک تو انہوں نے دی لیکن ساتھ میں گلیمر بھی نظر آیا. رائٹ, اور تھوڑا سا انہوں نے بزنس لک بھی دی ہے, جو ڈریسز لمبے لمبے انہوں نے پہنے اور جو سوٹس, جو جیکٹس والی لک ہے. بٹ دی تھنگ از کہ سم پیپل آر کرٹیسائزنگ اٹ ایز ویل کہ بہت زیادہ بزنس لائک لک تھی, ریلیکس نہیں لگی, بٹ یو نو دیٹس ہر اسٹائل. لیکن وہ خود ایک فیشن کی انڈسٹری سے آئی ہیں, بالکل ماڈل رہ چکی ہیں. لوگ تو ابھی بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پہنیں گی اور کیسے اپنے آپ کو کیری کریں گی. لیکن سعودیہ میں اور اسرائیل میں انہوں نے وائٹ ڈریس بہت زیادہ پہنے. آئی تھنک اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں دھوپ اتنی ہوتی ہے تو وائٹ جو ہے وہ دھوپ میں بڑا چمکتا ہے. لیکن یہ پینٹ سوٹ بہت ہی ایلیگنٹ لگا, وہی بزنس لک کی جو آپ بات کر رہے تھے نا وہی واپس آئی اس میں. لیکن یہ کہ لگی بہت شارپ تھی. بہت سے ڈریس پہنے, 9 دن کا دورہ تھا, ہر روز انہوں نے ایک ڈریس پہنا اور کبھی کبھی 2 پہنے. آپ کا فیورٹ کون سا؟ میرا فیورٹ تھا ان کا میجنٹا ڈریس, جو ہاٹ پنک ڈریس تھا انہوں نے سعودی عرب میں پہنا. یہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ, ویری ایلیگنٹ, اور مجھے اس کے جو لمبے سلیوز ہیں نا وہ بڑے زبردست لگے ہیں. دیٹس اے ویری ان یوزول لک. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی طرح اپنی ٹائز جو ہیں لمبی لمبی پہنی, اچھے لگے, وہ بالکل اپنے ایلیمنٹ میں لگے جیسے وہ ہے, تو بالکل. سو ویری بیوٹیفل ڈریس, بالکل. اور پتہ ہے وہ وائٹ میں آپ دیکھیں نظر آ رہی ہیں, ایک دم سے پرومیننٹ ہو رہی ہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ سعودیہ میں بھی بہت سے لوگ وائٹ پہنتے ہیں ہمیشہ, تو وہ ان کا ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے, تو شاید اس تھوڑا میچ بھی کر رہا تھا. بالکل. لیکن سب سے زیادہ توجہ کس ڈریس نے حاصل کی ثاقب؟ آپ کے میجنٹا نے کی ہوگی. نہیں, ویٹیکن میں جو انہوں نے پہنا سب سے زیادہ تو اس کو توجہ ملی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سر پہ جو سکارف پہنا اس نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا. لیکن ظاہر ہے ڈفرینٹ رولز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. سعودی عرب میں فورن ڈگنیٹریز کو نہیں پہننے پڑتے ہیڈ سکارف, جبکہ پوپ کے ساتھ ملاقات کے خاص اصول بھی ہیں. یہ تھا آج کا ویو 360. بالکل, آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا, اپنی فیڈ بیک دیجیے گا facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر. خدا حافظ.